بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبریں اچھی نہیں ہیں، پورے ملک میں خشک سالی کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حال تو یہ ہے کہ راولپنڈی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے پانی کا مسئلہ۔ پانی کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ 700 فٹ سے نیچے پانی جا چکا ہے اور بڑی ہی خوفناک صورتحال ہے اس وقت۔ اس کے لیے اب جرمانے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پانی کا استعمال کم سے کم کریں، اور پورے ملک سے بڑی خوفناک خبریں آ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ ملک میں گندم کا بحران جنم لے سکتا ہے، آٹا نایاب ہو سکتا ہے۔ اس میں حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ جس طرح گندم نہیں خریدی اور کہا کہ جی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ویسے ہی ہم کسانوں کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں، کسانوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم لا رہے ہیں نا ان کے لیے پیکج، فلاں لا رہے ہیں۔ اتنی خوفناک صورتحال ہو گئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، پانی جو واٹر بیڈ ہے وہ نیچے چلا گیا ہے، کوئی اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی گئی، گندم کی کھڑی فصل تباہ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دے رہا ہوں، اور گندم کا بحران نظر آ رہا ہے۔ تقریباً 50% کم گندم پیدا ہوگی، یہ ذرائع سے خبر پتہ چل رہی ہے، لیکن سرکاری سطح پر کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس ابھی تک کوئی ڈیٹا نہیں ہے، ہم اندازے لگا سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ہاں خشک سالی تو ہے، لیکن جو رپورٹ دی جا رہی ہے آگے وہ یہ کہ جی کھاد 50% زیادہ بک گئی ہے، لہٰذا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے ٹارگٹ پورے کر لیے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے گندم لگائی بھی تھی، پانی کی کمی کی وجہ سے ان کی فصل تباہ ہو رہی ہے، اور آگے پہلے 30% کم گندم کاشت ہوئی، اور آگے خدا نخواستہ آٹے کا بحران اس لیے بھی ہو سکتا ہے، دیگر اجناس کا بحران اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب کسان کو اسی فصل میں سے نقصان ہو جائے گا تو اگلی فصل وہ کیسے کاشت کرے گا، اس کے لیے مزید مسائل ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ حکومت سمجھتی ہے جی کسان بڑا خوشحال ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، ابھی اس کے اوپر ٹیکس بھی لگا رہے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے اپنی جگہ پر گھر بیٹھے جو مرضی سمجھتے رہیں۔ دوسری طرف ایک اور خبر سنیے، شوگر مافیا شریف خاندان سے بھی زیادہ طاقتور نکل آیا ہے۔ ویسے تو ان کی بھی شوگر ملز ہیں، لیکن 160 روپے پر چینی چلی گئی ہے ابھی رمضان مبارک سے پہلے ہی، اور شوگر ملز مالکان کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت چینی کی قیمت میں کمی نہیں کریں گے۔ حکومت خود ایکسپورٹ کی اجازت دیتی ہے، اس کے بعد پھر قیمت بڑھ جاتی ہے، کہتے ہیں ہو جی یہ نہیں آپ کم بیچیں، صرف عوام کو دکھانے کے لیے۔ پہلے ایکسپورٹ کی خود اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں باہر بیچ دو، وہاں سے بھی ڈالر کماؤ، اس کے بعد یہاں پر مہنگی کر کے پھر پیسہ کما لینا ہے نا کمال۔ باہر دے کر ڈالر کما لیے، وہ کسان روتا رہ گیا گنے کی فصل کا، عمران خان کو دعائیں دیتے ہیں کہ جی تب ہمیں بالکل صحیح قیمت میں مل جاتی تھی، استحصال نہیں ہو رہا تھا، ایف آئی آر کٹ جاتی تھی۔ اب تو جتنے پارلیمنٹیرین ہوں یا یہ زرداری خاندان، شریف خاندان، ان سے جڑے دوست، ان کی شوگر ملز بھی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں جی اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہر طرح سے ایک بحران نظر آ رہا ہے۔ اوپر سے جناب آپ دیکھیے کہ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے پریس کانفرنس کر ڈالی ہے کہ 1985 کی طرح فسادات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، مہاجر اور پٹھان کو لڑانے کی سازش ہو رہی ہے، ڈمپر مافیا کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، حکومت کوئی ان کے خلاف کچھ کر نہیں رہی۔ اب یہ ایک عجیب و غریب صورتحال کراچی میں اور سندھ میں جنم لے رہی ہے۔ بلاول کی سنیں تو کہہ رہے ہیں جی یہ تو مایوسی پھیلا رہے ہیں، عمران خان صاحب مایوسی پھیلا رہے ہیں نوجوانوں میں۔ آپ کے پاس اقتدار کب سے ہے؟ جس طرح شریف خاندان کے پاس تاریخ میں اتنا اقتدار کسی خاندان کے پاس نہیں رہا وفاقی سطح پر، اس طرح زرداری خاندان کو اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی سندھ میں کم از کم اتنا طویل اقتدار دنیا میں کم ہی مثالیں ہوں گی کسی خاندان کے پاس جہاں جمہوریت کو کہا جائے، تو ایسا آپ کو ملے گا نہیں۔ اس کے بعد سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو مایوسی عمران خان پھیلا رہا ہے۔ مایوسی جناب پیپلز پارٹی کے اقتدار سے نہیں پھیلی سندھ میں، عمران خان جو ہے جیل میں بیٹھا وہ مایوسی پھیلا رہا ہے۔ یہ اس وقت ملک کی صورتحال ہے۔ اب جناب پاکستان میں گندم نایاب ہونے والی ہے، انڈیپینڈنٹ اردو نے پوری اس پر رپورٹ شائع کی ہے، لوگوں کے حوالے دیے ہیں، ایک تفصیل بتائی ہے۔ راولپنڈی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور خشک سالی کے باعث ایم ڈی واسا نے خبردار کیا ہے کہ فروری اور مارچ میں بارشیں نہ ہوئیں تو پانی کا مسئلہ سنگین ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے کم بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ اب یہ جو خشک سالی کا مسئلہ ہے، فصلوں کو نقصان کا مسئلہ ہے، یہ پورے ملک میں ہے، اور بارشیں اگر مزید نہ ہوئیں 1-2 مہینے تو آپ سوچئے کیا حالات بن جائیں گے۔ پھر نہریں بھی بند کی ہوئی ہیں جی، بھل صفائی کے لیے کہا جا رہا ہے، ڈیمز جو ہیں ان میں بھی پانی ختم ہو رہا ہے، وہاں سے بھی پانی نہیں مل رہا۔ سلیم مشرف نے کہا کہ آبادی میں اضافہ اور کمرشل سرگرمیوں سے پانی کے ذخائر میں کمی ہوئی، خشک سالی کے باعث دستیاب پانی کی تقسیم مشکل ہو گئی، پانی کے کم استعمال کے لیے آگاہی مہم بھی شروع کی ہے۔ واٹر ایمرجنسی سے متعلق بیان میں کہا گیا ہے خشک سالی کے باعث ڈیموں میں اور زیر زمین پانی شدید متاثر ہوا ہے، پانی کی طلب اور سپلائی بھی شدید متاثر ہے۔
اب یہ جو ایمرجنسی لگائی گئی ہے یہ کسی تحریک انصاف کے احتجاج پر نہیں ہے، یہ پانی پر ایمرجنسی لگ گئی ہے، بحران شدید ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیے رات کو خبر ہے راولپنڈی اسلام آباد میں شدید زلزلے کے جھٹکے آئے، اب آج یہ خبریں شروع ہو چکی ہیں، آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، ہر جگہ یہ خبر ہے، خشک سالی، پانی کا بحران، پانی کی کمی۔ اب میں تو ندیم افضل چند کو ہی کوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ جو ہم نے کر دیا ہے چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا ہے تو پھر عذاب ہی آتے ہیں۔ انصاف جب اٹھ جاتا ہے کسی جگہ سے، میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہاں پر انصاف جو ہے جہاں نہیں ہوگا پھر وہاں پر عذاب آتے ہیں۔ تو اب یہ کیا اس کی ایک شکل ہے، یہ میں سوال چھوڑے جاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب ایم ڈی واسا نے کہا ہے کہ راولپنڈی کی طلب 68 ملین گیلن پانی یومیہ ہے جبکہ دستیاب پانی 51 ملین گیلن ہے۔ راول ڈیم، خانپور ڈیم اور ٹیوب ویل سے ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ زیر زمین پانی کا لیول 700 فٹ نیچے چلا گیا ہے۔ پانی ضائع کرنے پر واسا نے 2 شہریوں کا چالان کیا، غیر ضروری استعمال پانی کا ہو رہا ہے تو اس پر مقدمات کریں گے۔ ہم شہریوں سے کہہ رہے ہیں، اپیل کرتے ہیں پانی کا استعمال کم کریں، تعاون کریں۔ واسا سے خانپور ڈیم کی بھل صفائی کے باعث 22 فروری تک پانی کی سپلائی معطل رہے گی۔ یہ جناب اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں گندم نایاب ہونے والی ہے، یہ رپورٹ آ رہی ہے۔ بارشیں کم ہونے سے ملک خشک سالی کا شکار، پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ یہ خبریں اس وقت تمام میڈیا میں آپ کو ملیں گی۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کم قیمت پر فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جو حکومت قیمت کہہ رہی ہے 140 پہ، وہ کہہ رہے ہیں نا۔ ملک میں ریل اسٹیٹ کا شعبہ کئی سالوں سے جمود کا شکار، وہاں سے بھی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ ریل اسٹیٹ نیچے جاتی ہے، کنسٹرکشن نیچے جاتی ہے، مزدور اور اس شعبے سے جڑی کوئی 70 کے قریب انڈسٹری ساری بیٹھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک سے قبل چینی کی قیمتیں بے قابو 160 روپے کلو تک جا پہنچی۔ یہ اب رمضان المبارک سے پہلے کی صورتحال ہے، رمضان میں کیا ہوگا سوچیے۔ اور حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ 9 سال کی کم ترین سطح پر قیمتیں آ گئیں، 9 سال کی کم ترین سطح پر قیمتیں آ گئیں۔ بیانات ایسے ہیں۔ فاروق ستار نے پریس کانفرنس کی اور کہا ایک لاوا پک رہا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ مہاجر پختون فساد کی سازش، حالات 1985 سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، فاروق ستار۔ اس پر جناب ترجمان سندھ حکومت نے کہا ہے فاروق ستار کی پریس کانفرنس زہریلی سوچ کا مربع ہے، یہ امن نہیں چاہتے۔ انہوں نے بس اتنا بیان دے کر اور اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر دی ہے۔ جہاں تک بات ہے حکومت کی کہ جی اگر شوگر مہنگی ہو رہی ہے، گندم نایاب ہو رہی ہے، خشک سالی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ نے یہ پیٹتے رہنا ہے 9 سال کی کم ترین سطح پر آگے شرح مہنگائی کی۔ تو ذرا موازنہ سن لیجئے۔ 3 سال قبل، کیونکہ اس رجیم کو 3 سال ہو گئے، عمران خان کی حکومت کو گئے 3 سال ہو گئے ہیں، تو 3 سال پہلے پیٹرول 150، آج 255 پر۔ 3 سال پہلے ڈیزل 160، آج 260۔ 120 سے دودھ آج آ چکا 220 پر۔ آٹا 80 سے 120 ہو گیا۔ چینی 75 روپے سے 155 160 پر آ گئی ہے۔ گھی 350 روپے سے 600 پر آ چکا ہے۔ سونا 1 لاکھ روپے تولہ، آج 3 لاکھ روپے تولہ ہو چکا ہے۔ یہ 3 سال میں 1 لاکھ سے 3 لاکھ پر آ گیا۔ بیف 500 روپے سے 1400 روپے ہو گیا۔ چکن 300 سے 580، اور پھر کہتے ہیں جی مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ یہ حال ہے، میں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ساری صورتحال بتا دی ہے۔ اور اوپر سے جناب یہ بھی ایک خوفناک جو پریس کانفرنس ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے ہیوی ٹریفک سے حادثات کی روک تھام نہ کی گئی اور عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو حالات 1985 سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ وہاں بھی فسادات ہوئے تھے، نسلی فسادات، اور یہ اب متحدہ کمیونٹی کے رہنما نے کہا ہے، اور کہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ سندھ کو، پیپلز پارٹی کو کوئی اس چیز کی فکر نہیں ہے، اور 100 سے زیادہ کراچی کے شہری ڈمپر اور کنٹینرز مافیا کی بھیڑ چڑھ چکے۔ شہر قائد کی موجودہ صورتحال بم کی طرح سے ہو گئی ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ پھر سوال کے جواب میں کہا چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد اگر بیان نہ بھی دیتے تو بھی عوام میں بہت غم و غصہ موجود تھا، عوام کو کوئی ریلیف نہ دیا گیا تو حالات 1985 سے بھی برے ہو سکتے ہیں۔ 1985 میں اس طرح کے فسادات ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، توبہ استغفر اللہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی اس سے بھی برے حالات ہو سکتے ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے جناب، یہ اب پولیٹیکل لیڈرز اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔